بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عامشری عارف حمید بٹی اور آج کے ویلاگ میں کچھ اہم خبریں۔ ناظرین، جب سے سپریم کورٹ کے 13 رکنی بینچ نے پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص سیٹیں دینے کا فیصلہ کیا ہے، حکومت بکلاہٹ کا شکار ہو گئی ہے اور اس بکلاہٹ میں وہ ماورائے آئین کام کرنے پر تل چکی ہے۔ عدالتوں کی حکم عدولی معمول بنا لیا ہے۔ لگتا ہے کہ موجودہ حکومت سپریم کورٹ کی توہین عدالت کی طرف گامزن ہے۔ صرف پی ٹی آئی کو سیٹیں دینے کے لیے 13 رکنی بینچ تھا۔ ہر روز الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر دی گئی ہے۔ کبھی یہ کر دیتے ہیں کہ جو لوگ آزاد ہیں وہ کسی جماعت میں نہیں جا سکتے، کہ پاکستان کے 76 سالہ دور میں آج تک نہیں ہوا۔ قومی اسمبلی کا دوسرا ایکٹ میں بھی ترمیم کر دی گئی ہے، یہاں تک کہ حکومت اس بکلاہٹ کو اس لیے کہہ رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے مختلف لیڈر اور سینئر صحافیوں کے مطابق حکومت باولی ہو چکی ہے 2/3 اکثریت لینے کے لیے، کیونکہ آئین کے مطابق وہ 2/3 اکثریت اب ان کا خواب ہی رہ گیا ہے۔ 2/3 اکثریت اس صورت میں ہوتی کہ جو پی ٹی آئی کے سیٹیں جیتے تھے ان کو مخصوص نشستیں پیپلز پارٹی نون لیگ اور ایم کیو ایم کو بانٹ دی گئی، جسے سپریم کورٹ نے فراڈ قرار دے کے کہا پاکستان تحریک انصاف ایک جماعت تھی، ہے اور رہے گی۔ اب سپریم کورٹ کے حکم پر امپلیمنٹ کرنے کی بجائے حکومت اور الیکشن کمیشن روز بروز اس میں تاخیری حربے اور غیر آئینی ترمیم کر رہی ہے۔ یاد رکھیں کہ کوئی بھی اسمبلی آئین سے متصادم کوئی بھی ترمیم نہیں کر سکتی اور اس کی تشریح سپریم کورٹ ہی کرتی ہے۔ ناظرین، حکومت کو جب یہ یقین ہو گیا کہ سپریم کورٹ نے واضح طور پر کہہ دیا مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو دی جائے، 39 سیٹیں دے دی گئیں۔ 41 جس پہ الیکشن کمیشن نے فراڈ کے ذریعے تسلیم نہیں کیا تھا انہیں متنازع بنایا گیا اور ابھی تک الیکشن سپیکر کو بھی نہیں بھیجا گیا۔ اب گزشتہ روز بدنیتی کرتے ہوئے 2/3 میجورٹی لیتے ہوئے عمران خان کے خوف نے انہیں اتنا باولا کر دیا ہے، اتنا بیوقوف کر دیا ہے کچھ لوگوں کو، کہ وہ ہر روز آئین سے متصادم ترامیم ایکٹ کے ذریعے کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے سپریم کورٹ کے حکم کو نہ مانا جائے اور پی ڈی ایم کی حکومت جو فارم 47 کے جعلی چوری کے مینڈیٹ کی بنائی گئی حکومت ہے اسے اکثریت دلائی جائے۔ اس میں انہوں نے آئین توڑنے کو، ماورائے آئین کو معمول بنا لیا ہے، کھلواڑ کرنا شروع کر دیا ہے مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے۔ یہاں یہ بھی قابل ذکر ہے جو ایکٹ ترمیم کیا گیا ہے، جو 1947 سے پاکستان بنا کے جو بھی آزاد امیدوار ہوتے ہیں یا وہ ساری عمر جاتے ہیں یا 3 دن بعد چلے جاتے ہیں، لیکن اس میں پی ٹی آئی سے بلہ چھین لیا گیا۔ اور گزشتہ روز اسمبلی میں جو لگڑ بگڑ سیاستدان ہیں، جو ڈکٹیٹر ضیاء الحق کی پیداوار ہیں، نواز شریف اینڈ کمپنی، عمران اور شہباز شریف اینڈ کمپنی اور ان کی بھتیجی محترم مریم نواز، جن کے بارے میں عمران خان نے کہا ہے کہ وہ ایک بگڑے باپ کی بیٹی ہیں اور انہوں نے آئی جی پاکستان میں ظلم کرنے کے لیے آئی جی پنجاب لگایا ہے اور ہم ان کا قانون کے مطابق لیں گے۔ اب جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے اب جواب مانگ لیا تو اس پر الیکشن ترمیم کر دی گئی اور تو اور قومی اسمبلی کا دوسرا ایکٹ بل کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ حکومت کسی طریقے سے سپریم کورٹ کے حکم عدولی کر رہی ہے اور وہ جو 41 امیدوار ہیں وہ چاہتے ہیں کسی جماعت میں نہ جائے، وہ پی ٹی آئی میں جاتے ہیں تو پھر انہیں مخصوص نشستیں مل جاتی ہیں جو سپریم کورٹ کا حکم ہے اور آئین جو کہتا ہے اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی واضح اکثریت جماعت ہو جائے گی اور اس کے بعد اس حکومت کا جانا آج گیا کل گیا ٹہر چکا ہے۔ کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد حکومت کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں اور وہ ابھی شہید ہونا چاہتے ہیں، اسی لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی حکومت کو کبھی یہ ریومر چھوڑ دیتے ہیں کہ ایمرجنسی لگنے لگی ہے، کبھی کہتے ہیں مارشل لا لگنے لگی ہے، کبھی کہتے ہیں کہ شہباز شریف اسمبلی توڑنے لگا۔ دراصل ان سے حکومت نہیں چل رہی۔
بیرون ملک انہیں امداد کوئی نہیں دے رہا، عدالتیں ان کی دہشت میں نہیں آ رہی۔ ایک طرف تو 2.25 سال سے پاکستان تحریک انصاف کے پوری قیادت بشمول عمران خان تحریک انصاف کے چیئرمین جو اڈیالہ جیل میں تقریباً 12 ماہ سے قید ہیں، 1 سال سے، ان پر مقدمات درج کیے گئے، پوری کی پوری پی ٹی آئی کے خلاف مقدمات درج کیے گئے، لیکن تحریک انصاف کمزور ہونے کی بجائے روز بروز مضبوط ہوتی جا رہی ہے، اور 41 لوگوں کو پکڑنے کے لیے نیب، اینٹی کرپشن، پولیس اور ایف آئی اے کی خدمات لے لی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ تیز کریں اور انہیں پی ٹی آئی کی طرف نہیں جانا چاہیے، لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی سیسا پلائی دیوار بنی ہے۔ اس کی وجہ وہ خود بتاتے ہیں کہ جب ہم اپنے حلقے میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں لوگ کہ ہم نے آپ کو عمران خان کے نام پر ووٹ دیا تھا، جو عمران خان کو چھوڑے گا وہ اپنے حلقے میں نہ آیا، ہم جوتوں سے اس کا استقبال کریں گے، ہم اسے ووٹ نہیں دیں گے۔ اب حکومت کے تمام فسادیت کے باوجود تحریک انصاف کا ایک بندہ نہیں ٹوٹ سکا، ماں سوائے چند میر جعفر جو ایک لاہور میں ایک فرد نام کا کوئی ایم پی ہے سنا ہے، وہ عمران خان کی ہر ڈائری جا کے حکومت اور ان کے کچھ حمایتیوں کو دیتا ہے۔ اب ناظرین دوسری طرف یہ دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ یہ جتنی بھی ایکٹ ترامیم کر رہے ہیں انہیں اڑا کے رکھ دے گا۔ اس کے بعد شہباز شریف کی حکومت چند دنوں کی مہمان لگتی ہے۔ ناظرین دوسری طرف عمران خان سے جیل میں منسوب بعض غلط بیانات چلائے جاتے ہیں بار بار۔ عمران خان نے اس کی بھی تردید کہی، انہوں نے کہا نہ وہ کبھی فوج کے خلاف تھے نہ ہیں اور ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا فوج پر تنقید کرتے ہیں، انہوں نے کہا ہر ادارے کو آئین میں دیے گئے دائرہ اختیار میں کام کرنا ہے، وہ پولیس ہو، فوج ہو یا پولیٹیشن ہو۔ انہوں نے کہا ہاں میں تنقید کرتا ہوں جو ماورائے آئین ہو، جیسے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی، غلط دی گئی، ایک ڈکٹیٹر مشرف نے دی، ضیاء الحق نے دی، تو اسے 45 سال بعد سپریم کورٹ نے خود ریلویٹ کیا۔ اس طرح جب 71 میں پاکستان ٹوٹا تو اس کے بھی ذمہ دار تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر چند لوگ ماورائے آئین اور اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں ان کی نشاندہی کرنا اداروں کے خلاف مخالفت نہیں بلکہ اداروں کی اصلاح کرنے کے برابر ہے۔ عمران خان نے کہا میں نے کبھی بھی ایز اے ادارہ انسٹیٹیوشن کسی پر تنقید نہیں کی، تاہم نشاندہی کی ہے اور کرتا رہوں گا۔ یہی میرے ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ میں جی حضوری نہ کسی ڈکٹیٹر کی گود میں پیدا ہو کے آیا ہوں، نہ چور درواری سے اقتدار میں آیا ہوں، مجھے پاکستان کی 24 کروڑ کی واضح اکثریت نے دیا۔ کہا جا رہا ہے کہ عدت کیس میں نہایت اہم ذمہ دار بندے کے مطابق عمران خان سے معافی مانگ لی گئی ہے کہ اس کیس کے بعد حکومت کے ہاتھ بدنامی ہی بدنامی آئی ہے۔ دوسرے ایک پرانے جرنلسٹ ہیں جو کالم لکھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ پاک فوج کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک اہم شخصیت نے جا کے عمران خان سے ملاقات کی اور عمران خان کو کہا کہ آپ 9 مئی پر معذرت کر لیں، تو انہوں نے عمران خان نے امتیاز گل صاحب سے کہا آپ قرآن پر ہاتھ حلف دے دے کہ میں نے 9 مئی کا واقعہ کرایا تو میں معافی مانگوں گا۔ اس پر وہ خاموش رہے۔ اس کا ویلاگ میڈیا پر موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے عمران خان نے خود کہا کہ 9 مئی کی سی سی فوٹیج لائی جائے، فیل ٹرائل کرایا جائے، اگر کوئی ذمہ دار ہوا تو اس کو سزا دی جائے۔ انہوں نے کہا میں نے انتقام کی سیاست نہ کبھی کی ہے اور میری روش ہے کہ میری سیاست کی 3 دہائیوں میں ایک بھی مقدمہ نہیں ہے، لیکن اب جو میرے پر مقدمات کیے جا رہے ہیں، میرے لوگوں کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا عوام نے فیصلہ کر دیا کہ عوام نے اب غلامی سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا اور عوام کا فیصلہ ہی حتمی ہے۔ انہوں نے اس دوسری طرف لاہور سے جعلی فارم 47 کے مطابق ایم این اے ہونے والے ایک بندہ جس کا مسلم لیگ سے تعلق نہیں تھا، جسے لندن پلان کا کچھ حصہ کہا جاتا ہے، نواز شریف نے بعض خبروں کے مطابق کہا کہ مجھے لندن بھجواؤ، میری سیاست دفن ہوتی جا رہی ہے، میں دوبارہ اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ اپناؤں گا، لیکن ان کے ساتھ ملی بھگت کراؤ۔ اس میں انہیں ناکامی ہوئی ہے۔ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو محمد علی درانی نے کہا
جو पुराने पॉलिटिशियन हैं कि नवाज शरीफ लंदन जाना चाह रहे थे, उन्हें रिफ्यूज़ कर दिया गया है। लगता है कि आने वाले दिनों में मौजूदा हुकूमत जो आखिरी सांस ले रही है, उसने पाकिस्तान के अदारों का मिसयूज़ करना इंतहा कर दिया है। इस वक्त पूरी नैब, FIA, पुलिस, एंटी करप्शन तरीके इंसाफ मकाओ मुहिम पे चली है, लेकिन उससे 10 गुना ज़्यादा तरीके इंसाफ की मकबूलियत और मुस्लिम नून की सियासत अमलन ख़त्म हो चुकी है। इस मायूसी पर नवाज शरीफ भी खासे मायूस हैं और वो सियासत में एक्टिव नहीं हो रहे। इसीलिए उन्होंने बाहर से बैकडोर चोर रस्तों से बाज़ ताकतवर हलकों से मामला तय करने की कोशिश की है कि मेरा पाकिस्तान में अब सियासी कैरियर ख़त्म हो गया, मुझे लंदन जाने दिया जाए और मैं MRD तहरीक के दौरान जो गुजरांवाला तकरीर की थी वो बयानियाँ अपनाऊंगा, क्योंकि रोज़ बरोज़ इमरान खान की मकबूलियत ने तहरीक इंसाफ को सियासत के आइंदा आने वाले इलेक्शन में मंजरनामे से ही आउट करके रख दिया है। नाज़रीन, इमरान खान बानी PTI ने कहा कि ना उन्होंने डील की थी, ना करेंगे, ना कर सकते हैं। उन्हें ऑफर्स हुई तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले 3 शराइत रखी कि चोरी का मैंडेट वापस किया जाए, महसूस निश्चित दिए जाए, जो गिरफ्तार लोग बेगुनाह फौरी तौर पर रिहा किए जाए और साफ शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं, क्योंकि जितना तबाह अब PDM और 2.25 साल से इस पाकिस्तान को कर दिया गया, इसे कम से कम 5-7 साल लगेंगे अपनी सिमत का तयन करते हुए, क्योंकि मौजूदा हुक्मरानों ने नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपने अरबों रुपए के केस ख़त्म कराए और आइंदा चंद रोज़ में लापता अफराद के बारे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अहम केस आ रहे हैं। दूसरी तरफ हुकूमत की बदनीति की इंतहा देखें कि चीफ जस्टिस मोहतरम जो शहजाद मलक साहब थे, उन्होंने हादर सर्विस जज साहबान का ट्रिब्यूनल बनाया था। अब कहा जा रहा है कि हुकूमत कोशिश कर रही है कि रिटायर्ड जज को लगाकर फॉर्म 45 वाले जाली लोगों को असली बनाया जाए, जिसमें बड़ी रुकावट सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले हैं जो सिर्फ और सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि फाइज ईसा की जो ख्वाहिश है कि वो एक्सटेंशन मिले, वो पूरी होती हुई नज़र नहीं आती और इमरान खान बहुत जल्द, अगर कोई झूठे मुकदमात में मजीद चलान ना किया गया, रिहा होंगे। और इस सिलसिले में बाद सियासतदानों का कहना है कि जितनी PTI के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की गई, उसकी अवाम में जड़ें उतनी मजबूत हो गई और नून लीग की सियासत दफन हो गई। और इसीलिए नून लीग आइन से हर तीसरे दिन खलवाड़ कर रही है और अदालतों की हुक्म अदूली कर रही है, जिस पर उन्होंने इमरान खान ने जमात इस्लामी के धरने को भी सराहा और उन्होंने कहा बिजली और महंगाई इतना बड़ा इशू है कि हर आदमी परेशान है, इसमें PTI के लोगों को भरपूर शिरकत की हिदायत की है। दूसरी तरफ नाज़रीन, PTI में पंजाब में मखसूस ख़वातीन की रिश्तों में बड़ी गड़बड़ हुई है, जिसकी इमरान खान को शिकायत लगा दी गई और इमरान खान ने कहा कि वो इसकी इंक्वायरी कराएंगे कि उमर चीमा जैसी मिसिस को नाम किसने निकाला और वो इस पर सख्त सीख पाया। और कहा जा रहा है कुछ लोगों को वो पार्टी से निकालने का हुक्म दे सकते हैं। तब उन्होंने उनकी खुफिया निगरानी के लिए पार्टी के बाद जिम्मेदारों को जिम्मेदारी दी है कि उन्हें रिपोर्ट दें और उन्होंने कहा इस जमात में मुखबरों की कोई ज़रूरत नहीं। नाज़रीन, ये वो सूरत हाल है जो पाकिस्तान में बेहतरी के आसार दे रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और अदलिया जज साहबान डट चुके हैं और अवाम भी डट चुकी है। हुकूमत सिर्फ सरकारी वसाइल पर जुल्म ही जुल्म कर रही है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान